بچھی ہوگی تو فرمایا مال اے بندے اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا، علم دین پل صراط سے بھی تجھے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ علم دنیا میں بھی تیرا ساتھی اور علم آخرت میں بھی تیرا ساتھی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یا مؤمنو ان ھذا العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہما۔ اے مومن بندے، علم اور ادب، طالب علموں، آپ نے کتابوں سے پڑھنے والی چیز کو علم سمجھ لیا اور ادب کو، سلوک کو، تہذیب کو، اخلاق کو، تواضع کو، انکساری کو، نظم و نسق اپنانے کو، ریاضت کو، مشقت کو، مجاہدہ کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کے جو آداب ہیں ان کو علم سے جدا کر دیا، نہ ادب ملا نہ علم، زندگی برباد ہو گئی۔ ایسا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایسا علم پڑھتے ہیں وہ مکتب، مدرسہ، جامعہ چھوڑ کے گھروں کو چلے جائیں، زندگی برباد مت کریں۔ علم لینا ہے تو ساتھ ادب کو سیکھو۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، بڑی لطیف بات کی ایمان والوں کے لیے، میرے بیٹے اور بیٹیاں اور میرے رفقا وابستگان اور پورے ملک کے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے جمی مسلمان توجہ سے سنیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، بندے، علم اور ادب یہ تیری جان کی قدر و قیمت ہے، ان دونوں کے حاصل کرنے میں محنت کر۔ اب فرق دیکھیے، فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اگر تجھے علم صحیح حاصل ہوگا، علم دین، تو یہ تجھے اللہ کی طرف لے جائے گا۔ اگر قرآن کا علم، حدیث و سنت کا علم، شریعت کا علم، آداب کا علم، تصوف و سلوک کا علم، معرفت کا علم، اخلاق کا علم، اگر دین کا علم صحیح تیرے پاس ہوگا تو یہ تجھے اللہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کا راستہ دکھائے گا۔ سن لیں، اللہ کا راستہ دکھائے گا مگر اللہ کی خدمت میں نہیں بٹھائے گا۔ اللہ کا راستہ دکھائے گا مگر اللہ کی صحبت میں نہیں بٹھائے گا۔ علم صحیح اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ مگر مولا علی نے فرمایا وَبِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ۔ اگر زندگی میں ادب سیکھو گے تو تمہیں اللہ کی صحبت میں پہنچا کر رب کی خدمت کا موقع عطا کرے گا، اور ادب سے حسن خدمت الہی نصیب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حسن خدمت نصیب ہوگی۔ اور پھر فرمایا، علم تمہیں اللہ کے راہ پر لے جاتا ہے لیکن وَبِأَدَبِ الْخِدْمَةِ، اور جب ادب اختیار کرتے ہو زندگی میں تو یستوجب العبد ولایتہ وقربہ، تو ادب کے ذریعے اللہ کی ولایت، دوستی اور اس کی قربت نصیب ہوتی ہے، دوستی اور قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا بغیر ادب کے۔ اور میں نے جو عالم ربانی کی بات کی تھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے، وہ قول سیدنا امام جعفر الصادق کا مل گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لما سئل عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شاگردوں میں سے، خدام میں سے کسی نے پوچھا سیدنا امام جعفر الصادق سے کہ حضور، جو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے حدیث نبوی، النظر فی وجوہ العلماء عبادت، کہ علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو پوچھا حضور اس کا معنی کیا ہے، ان علماء سے مراد کون سے علماء ہیں؟ امام جعفر الصادق نے فرمایا، هو العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک الاخرہ ومن کان خلاف ذلک فالنظر الیہ فتنۃ۔ فرمایا اس عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہ جس کے چہرے پر تو نظر ڈالے
تو وہ خدا یاد کرا دے یا آخرت یاد کرا دے. جس کے چہرے کو تکو تو خدا یاد آ جائے یا کم سے کم آخرت یاد آ جائے. وہ عالم ربانی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور جن لوگوں کے چہروں کو دیکھنے سے نہ خدا یاد آئے نہ آخرت یاد آئے، فرمایا فن نظر الیہ فتنۃ، ان عالموں کے چہروں کی طرف دیکھنا بھی فتنہ ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. ان کی مجلس سے بچو، ان کو دیکھنے سے بچو، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی اور مولا علی المرتضیٰ کی بھی تعلیم، فرمایا من طلب العلم لغیر العمل، ادب کی بات کر رہا تھا. جو شخص علم طلب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کورس پڑھتا ہے، جامعات میں پڑھتا ہے، سال ہا سال لگاتا ہے، علم طلب کرتا ہے، لغیر العمل، مگر اس کا علم عمل میں نہیں ڈھلتا، اس کا علم ادب میں نہیں ڈھلتا، اس کے علم سے اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے آداب نہیں سنورتے، اس کا بولنا چلنا نہیں بدلتا، اس کے اندر تہذیب نہیں آتی، ادب نہیں آتا، شرافت نہیں آتی، تواضع انکساری نہیں آتی، عبادت گزاری نہیں آتی. اس کی زندگی کے حالات اگر نہیں بدلتے تو علم عمل میں نہیں ڈلتا. فرمایا فہوا کل مستہزئ بربہ عز وجل، اس علم طلب کرنے والے طالب علم کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہو. وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جب علم حاصل کرو تو علم حاصل کرتے ہوئے اس علم کو عمل میں، ادب میں، اخلاق میں ڈالو. اب امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ تمہارے لیے علم کا اہتمام کریں، تمہارے اساتذہ ہوں، تمہارے پرنسپل ہوں، تمہارے ڈین ہوں، تمہارے ناظم ہوں، تمہارے امیر ہوں، تمہارے شیوخ ہوں، جو تمہارے لیے علم کا سامان کریں، جو تمہیں صاحبان علم بنانے کا اہتمام کریں اور جن کی کوشش کے ذریعے تم علم کی دولت ملے، امام زین العابدین نے فرمایا ان کا حق اے طالبان علم تم پر یہ ہے التعظیم لہو، ان کی تعظیم کرو، والتوقیر لمجلسہ، ان کی مجلس میں بیٹھو تو ان کا ادب کرو، حسن الاستماع الیہ، جب وہ کلام کریں، گفتگو کریں تو سراپا کان بن کر ان کو سنو، والاقبال علیہ، اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات کو قبول کرو، وَأَن لَا تَرْفَعْ عَلَيَّ صَوْتَكَ، وہ بولیں تو تم اپنی آواز ان سے اونچی نہ کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ نے تمہیں ادب سکھایا ہے. اپنے بڑوں سے آواز بھی اونچی نہ کرو، وَلَا تَغْتَابَ عِندَهُ أَحَدًا، اور ان بڑوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِندَكَ بِسُوءٍ، وہ موجود نہ ہوں، تمہارے اساتذہ، تمہارے والدین، تمہارے شیوخ، تمہارے ناظمین، تمہارے امراء، تمہارے قائدین، تمہارے بزرگ، کوئی ان کے خلاف برائی سے بات کرے تم ان کا دفاع کرو، وَأَن تَسْتُرَ عُیُوبَهُ، ان کے اندر عیب بھی نظر آئے عیب تو ان پر پردہ ڈالو، وَتُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ، اچھائی نظر آئے تو اس اچھائی کو نمایاں کرو، وَلَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوًّا، جو ان کا مخالف ہے ان کے ساتھ کبھی بیٹھا نہ کرو، جو ان کا دشمن ہے ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، وَلَا تُعَادِيَ لَهُ وَلِيًّا، اور جو ان کا دوست ہے اس کی مخالفت نہ کرو. فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، اے طالب علم اگر تو اپنی زندگی کو یوں بدل لے اور ایسا بن جائے، اور اے رفیق تحریک، اور اے مشن کے سپاہیوں، اگر تم میں سے ہر کوئی ایسا بن جائے تو امام زین العابدین نے فرمایا خدا کی قسم قدم قدم پر فرشتے تمہاری گواہی دینے لگ جائیں گے. اور پھر یہی قول سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا بھی، یہی قول امام محمد باقر کا بھی ہے. یہی قول
یہی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا بھی ہے. حتیٰ کہ فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ اپنے بڑوں اور شیوخ اور اکابر اور عمراء اور ناظمین اور قائدین اور اساتذہ ان سب کے سامنے بیٹھو، ولا تشیرن عنده بیدک، ان کی طرف ہاتھ سے بھی اشارہ نہ کیا کرو. یہ بھی بے ادبی ہے. یہ ادب مصطفیٰ سے ادب کی ساری کرنیں پھوٹی ہیں نیچے تک. ولا تغمزن بعینیک، اور آنکھیں بھی دائیں بائیں ان کے سامنے نہ کیا کرو. ولا تقولن قال فلان خلافا لقولہ، وہ کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات کے رد میں یہ نہ کہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے. ادب میں خاموش ہو جاؤ انصات. آپ اندازہ کر لیں. اور فرمایا مولا علی شیر خدا نے جب ایسے عالم ربانی کو دیکھ لو، اذا رأیت عالما فکن لہو خادما، ایسا عالم ربانی تمہیں زمانے میں مل جائے تو بندو بس اس کا خادم بن جاؤ، اس کا خادم بن جاؤ. من وقر عالما فقد وقر ربہ، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا جس نے عالم ربانی کی تعظیم کی اس نے خود رب ذوالجلال کی تعظیم کی. اور آقا نے فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے میری امت کے عالم ربانی کا استقبال کیا، آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، اس نے میرا استقبال کیا. ومن زار العلماء فقد زارنی، جس نے میری امت کے عالم ربانی کی زیارت کی، آقا نے فرمایا اس نے میری زیارت کی. ومن جالس العلماء فقد جالسنی، اور جس نے میری امت کے عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف پایا وہ سمجھے میں مجلس مصطفیٰ میں بیٹھا. ومن جالسنی فکأنما جالس ربی، اور جسے میری مجلس نصیب ہوئی وہ سمجھے کہ خدا کی مجلس میں جا بیٹھا. آپ اندازہ کیجئے. اب ایک بڑی اہم روایت سنا رہا ہوں، بڑی اہم روایت. یہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع سب لوگ توجہ سے سنیں. یہ روایت اہل تشیع کی کتب سے ہے اور البحار سے ہے. البحار جلد اول صفحہ 224. مجلسی روایت کرتے ہیں، علامہ مجلسی، اہل تشیع کے بہت بڑے نامور عالم علامہ. وہ روایت کرتے ہیں علامہ بہائی سے، وہ شمس الدین محمد بن مکی سے، اور وہ شیخ احمد الفراہانی سے، اور وہ شیخ عنوان البصری سے روایت کرتے ہیں. شیخ عنوان البصری نے کہا، اور وہ شیخ عنوان البصری بصرہ کے رہنے والے مگر مدنی ہو گئے تھے، مدینہ طیبہ میں مقیم تھے. 94 برس ان کی عمر تھی. اور وہ بیان کرتے ہیں کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین. شیخ عنوان البصری کہتے ہیں کہ میں سال ہا سال سے امام مالک بن انس کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی مجلس علم سے استفادہ کرتا تھا. اب یہ اہل تشیع کے امام اور بہت بڑے راوی اور محدث اس زمانے کے کہتے ہیں میں سال ہا سال حضرت امام مالک کی مجلس سے استفادہ کرتا اور آپ سے تلمس شاگردی کرتا تھا. فلما قادم جعفر الصادق علیہ السلام، پھر کچھ عرصے کے بعد سیدنا امام جعفر الصادق مدینہ طیبہ آ گئے. جب امام جعفر الصادق تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، اختلفت الیہ، تو پھر میں سیدنا امام جعفر الصادق کی مجلس میں منتقل ہو گیا، وہاں بیٹھنے لگا. وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكٍ، تو جس طرح میں امام مالک سے استفادہ علم کرتا تھا، حدیث لیتا تھا، اس طرح مجھے محبت اور رغبت ہو گئی کہ اب میں سیدنا امام جعفر الصادق سے اخذ علم کروں. فقال علی یومن، سیدنا امام جعفر صادق نے ایک روز مجھے کہا، فرمایا انی رجل مطلوب وانا ما ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل والنہار فلا تشغلنی عن وردی. فرمایا بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں مجھ سے حدیث رسول اور علم رسول کو، مگر فرمانے لگے میرے اوراد اور وظائف بہت ہوتے ہیں، رات دن کی عبادات بہت زیادہ ہیں،
تو اگر آپ لوگ میرے پاس آئیں اور تم بھی آؤ اور میں تمہارے ساتھ علم میں مشغول ہو جاؤں تو میرے وظائف اور عبادات اور میرے معمولات میں فرق آتا ہے، لہٰذا میری مجلس میں نہ آیا کرو۔ وَخُذْ عَنْ مَالِكٍ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسی طرح امام مالک کے پاس جا کے ان کی مجلس سے حاصل کیا کرو۔ اب یہ بات دونوں مکاتب فکر کو قریب لانے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک تو اس زمانے کے یعنی شیخ عنوان البصری امام مالک کی مجلس میں بھی استفادہ کرتے ہیں، پھر امام جعفر الصادق کو ترجیح دیتے ہیں، پھر امام جعفر الصادق فرماتے ہیں میرے معمولات میں فرق آتا ہے، تمہیں اجازت ہے وہ واپس پھر حضرت مالک بن انس کی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کیا کرو تاکہ میرے معمولات برقرار رہیں۔ وہ ریفر کرتے ہیں واپس امام مالک کی طرف، جبکہ یاد رکھ لیں امام مالک خود سیدنا امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ امام مالک خود سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر امام مالک کے شیخ ہیں، اور موطا امام مالک میں خود امام مالک نے امام جعفر الصادق سے 14 احادیث روایت کی ہیں۔ اپنی حدیث کی کتاب الموطا میں حضرت امام مالک بن انس نے 14 حدیث نبوی امام جعفر بن صادق سے روایت کی ہیں، اور 15 حدیث نبوی امام محمد بن باقر سے روایت کی ہیں۔ تو امام مالک باپ بیٹا دونوں کے شاگردوں میں سے، ان کی عظمت دیکھیے کہ وہ انہیں پھر مالک بن انس کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں ان میں کوئی اختلاف اور تضاد نہ تھا۔ امام مالک ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل، یہ سب امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین اور حسن و حسین کے بالواسطہ بلا واسطہ انہی کے تلامذہ اور انہی کی علم کی شمع سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد نبوی میں گیا، چونکہ مجھے اٹھا دیا اور فرمایا میری مشغولیت زیادہ ہے تو امام مالک کے پاس جایا کرو۔ میں مسجد رسول میں گیا، روضہ پاک میں گیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ سیدنا امام جعفر صادق کا دل میری طرف پھیر دے، ان کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دے تاکہ مجھے علم پڑھائیں۔ فرمایا یہ دعا کر کے پلٹا تو پھر ان کے دروازے پر آیا، سیدنا امام جعفر صادق کے دروازے پر ان کا خادم باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ امام عالی مقام پر سلام کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مصلی پر کھڑے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ میں آپ کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گیا، خادم اندر گیا، اجازت لی، امام جعفر الصادق نے فرمایا اس کو اندر لے آؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو امام جعفر الصادق نے پوچھا یا شریف یعنی اے سید، میں آپ کی خدمت میں طلب علم کے لیے آیا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا مجھے سید نہ کہو یا ابا عبداللہ۔ وہ سادات کے سردار ہیں، سادات کائنات کے امام ہیں، دنیا کو سیادت عطا کرنے والے، مگر تواضع انکساری اور علم و ادب کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں مجھے لا تقل الشریف، مجھے کہو یا ابا عبداللہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ عرض کیا حضور علم کے لیے بتائیے کہ علم کیا ہے؟ فرمایا لیس العلم بالتعلم، فرمایا علم کتابیں پڑھنے اور کسی کے پاس پڑھنے سے نہیں آتا۔ انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی یہدیہ، اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں علم کو نور بنا کے اتار دیتا ہے۔ فرمایا اے بندے، اے عنوان البصری، اگر تجھے حقیقت میں علم چاہیے تو 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔
میرے طالب علم بیٹو،